بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، یہ بہت زیادہ انتہائی اہم مضمون چل رہا ہے اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میں اس کی 2 3 4 قسطوں میں تکمیل کروں گا۔ جب آپ سب پورا سن لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں متوجہ رہنا، ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، یعنی حلال و حرام کے معاملے میں میرے عزیزو بہت زیادہ لاپرواہی ہے، بہت زیادہ لاپرواہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے تھے، غور سے سنیے گا۔ ارشاد فرمایا، میں نے بصیرت کی بنا پر تجربہ کیا ہے کہ لوگوں کی دین سے دوری کے اسباب میں، یہ جو لوگ دین سے دور ہیں، دین پر نہیں آ رہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، تقریر بیانات سب ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دین زندگیوں میں نہیں ہے، تو دین سے دوری کے اسباب میں 80% حرام مال کھانے کا عمل دخل ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ٹائٹل پہ لکھا ہے اسے، سن لو میرے بھائیو، غور سے سن لیجئے، غور سے سن لیجئے۔ بہت بڑے عالم تھے ہمارے حضرت والا کے وطن کے لوگ، ان کو سب جانتے ہیں، بہت عظیم علم والے، اور اپنا معمولی درجے کا کچھ کھانا ساتھ رکھتے تھے، اکثر جگہوں میں جاتے تھے، کھاتے نہیں تھے کسی کے یہاں۔ ایک اللہ والے ایک جگہ گئے، ایک بستی میں، اب لوگوں کو پتہ چلا یہاں کوئی ہے بھائی، مسجد میں آئے ہوئے کوئی نیک آدمی ہے اور ٹھہرے ہوئے ہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ تو جب جو بھی ان کو دعوت دیتا کھانے کی تو وہ یہ کہتے میں تو صرف حلال کھاتا ہوں، حرام نہیں کھاتا۔ اب جو کاشتکار گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے اپنی زمین کے اندر سے سب حصے نکالے ہیں؟ نہیں نکالے۔ سرکاری ملازم گئے کہ رشوت کا اور کام ٹھیک کرتے ہو، پورا ہے نظام تمہارا، یعنی جتنا تنخواہ ملتی ہے سب کے مطابق ڈیوٹی ہے کہ جی اس میں ذرا سی وہ ہے۔ غرضے کے لوئر گئے، وکیل گئے، فلاں گئے کہ لوئر کہ تم کرتے ہو، اچھا تو بالکل سچا سچا مقدمہ لڑکے صحیح صحیح وہ لیتے ہو، یا جو بھی مقدمہ ہے تو لڑتے ہو کہ جی جو بھی مقدمہ ہے تو میں لڑتا ہوں، تو مجھے جو ملتا ہے میں لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، پورے گاؤں والے سارے سب طرح کے لوگ ان کے پاس گئے، لیکن کوئی کسی سے دل مطمئن نہیں ہوا، تو انہوں نے نہیں کھانا کھایا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بس اسی طرح سے رہے۔ اب رات کو لوگ غم زدہ ہوئے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے کہ ایک مہمان ہو اور اس طرح سے پورے گاؤں میں اس کو کھانے کا کوئی نظام نہ ہو۔ جب صبح کو گئے تو دیکھا وہ تو راتوں رات نکل گئے، اس بستی سے راتوں رات نکل گئے، مگر ان اللہ والوں کے قدم رکھنے کی برکت اور اتنی ساری یہ جو کچھ ہوا قصہ پیش آیا، سارے گاؤں نے توبہ کر لی۔ میرے بھائیوں، میں سچ عرض کر رہا ہوں، حج و عمرے بھی بہت ہو رہے ہیں، اور علمی تقریریں بھی بہت، اور مدرسے مکتب مساجد بھی بہت، لیکن یہ جو حلال و حرام کے معاملات نازک ہو گئے، مدرسوں کا نظام، میں عمومی بات کرتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ کچھ لوگ ہیں، لیکن عام طور پر زکوٰۃ کی جس طرح سے جو ترتیب رہنی چاہیے، اب اگر وہ اس طرح ترتیب نہ ہو اور پیٹ کے اندر وہ زکوٰۃ جاوے، جس کی ابھی تملیک نہیں ہوئی، صحیح طرح سے اس کے مصرف پہ نہیں لگایا گیا، کبھی زکوٰۃ لے لی، 2 مہینے 4 مہینے گزر گئے، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوتے ہی اس کے اندر وراثت جاری ہو گئی، اب کہاں رہا، تم کیسے استعمال کر رہے ہو اسے؟ تم کسی غریب و فقیر کے وکیل بن کر کے تو تم نے لیا نہیں اس کو، اب جب تک ان غریبوں پر مصرف پر صرف نہیں کر دو گے تو تب تک تو اسی کا مال ہے جو انتقال کر گیا، لوٹا دو ان کو کہ وراثت چلے۔ بہت ساری شکلیں، میں کیا عرض کروں کہ حرام کس کس انداز سے آج ہمارے اندر درآمد ہو رہا ہے۔ میں نے یہ موضوع اسی لیے چھیڑا ہے، شادیاں ہوتی ہے، سننا غور سے، بیان سننے والوں غور سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور دھیان سے سننا، زندگی میں لانا ان باتوں کو۔ مرنے کے بعد جب مر جائیں گے، ہاں حدیث شریف میں آیا کہ جو حرام مال ہوتا ہے نا دنیا میں، تو یہ اس کا اثر ہے کہ اس میں برکت نہیں، اور جو مر گیا اور مر کے پیچھے چھوڑ گیا، کان زادہ الی النار، جی ہاں اس کے ساتھ راہ بنے گا جہنم کی طرف، اسے جہنم کی طرف لے کے جائے گا، ساتھ چلے گا، وہاں پتہ چلے گا کیا کیا تھا دنیا میں۔
اسی لیے حلال کھانے کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے. من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. جنت میں داخل ہے آدمی، جنت میں. میں عرض کر رہا ہوں کہ شادیوں نکاح کے موقع پر جی کیا ہوتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے بارات آتی ہے اور لڑکی والا بیچارہ کھانا بناتا ہے. اب یہ بارات اور یہ جہیز اور یہ لینا دینا اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے خرچے سب کیوں ہیں؟ کیا طیب خاطر سے ہے؟ کیا سامنے والے کی دل کی خوشی سے ہے؟ نہیں، نہیں ہے دل کی خوشی سے. اندر کے جو حالات جانتا ہے وہ پتا ہے. اس بیچارے کے پاس تو معمولی بھی پیسہ نہیں تھا، یہ تو قرضے پہ لے کے مجبوری میں، اس لیے کہ ماننے کو کوئی تیار نہیں لڑکی کی شادی کرے تو جہیز لیے بغیر نہیں چلتی بات. بڑی سی دعوت نہ ہو تو بات نہیں چلتی. دل انتہائی مجبوری میں، بظاہر وہ خوشی کا معاملہ ہے ورنہ تو مجبوری میں کر رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے. تو اے میرے بھائیوں، تم نے جو وہاں جا کے دعوت کھائی اور وہ مجبوری میں کھلا رہا ہے، طیب خاطر سے نہیں، دل کی خوشی سے نہیں کھلا رہا ہے، وہ حرام ہے. پوچھ لو دنیا میں کسی مفتی سے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں، طیب خاطر، دل کی خوشی سے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب خاطرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک دل کی خوشی شامل نہ ہو، دل کی خوشی ذہن میں رکھیے. اسی لیے ہم لوگ جو بہنوں سے میراث معاف کراتے ہیں اور ان سے کہہ دیتے ہیں اور وہ کہہ دیتی ہے ارے بھائی چھوڑو، وہ دل سے نہیں، دل سے نہیں کر رہی. دیوبند میں میرے ایک دوست تھے، جاننے پہچاننے والے تھے. میں تو گیا کسی کام سے ان کے پاس ملنے کے لیے، باتوں باتوں میں بات ہونے لگی. میں نے کہا بھائی میراث مستقل شریعت کا ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن میں اتارا ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. چاروں امام اور دنیا کا ہر مسلمان کہلانے والا ہر طبقہ اسے مانتا ہے. کچھ باتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو فلاں نہیں مانتے، فلاں مانتے ہیں، یہ کر لو، ان کے نزدیک صحیح، ان کے نزدیک غیر صحیح. بہرحال میں ان کے یہاں تھا تو میں نے کچھ باتیں کی تو ان کے دل کو لگی. اب وہ کہنے لگے جی ہم تو بہن کو دینا چاہیں تو بہن منع کر دیتی ہے. میں نے کہا میرے عزیز فتویٰ پوچھنا کسی عالم سے، یہ مہر کا مسئلہ ہو یا میراث، مہر میں بھی یوں ہی کرے آدمی بس 10-20 ہزار دینے پڑیں گے تو بیوی سے کہہ دیا بھائی بیوی مہر لے گی یا معاف کر رہی ہے مجھے. ہاں وہ بیچاری سوچتی ہے ساری زندگی اس کے ساتھ مجھے رہنا ہے، اگر میں معاف نہ کروں اور اس سے لوں تو یہ تو شروع ہی سے اس کے دل میں وہ پیدا ہو جائے گی. ادھر بہن سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے مال لے لوں تو یہ تو یہ کہے گا جا بھائی تو اپنا راہ دیکھ، اور تو اپنی اور میں اپنی طرف اور تم اپنی طرف، تم نے اپنا حصہ لے لیا، اب ہمارا تمہارا کوئی مطلب نہیں. یہ رواجوں میں ہے. میں ان جگہوں کا رہنے والا ہوں جہاں رسم و رواج کی یہ باتیں ہیں. ہاں تو میرے عزیزو اس سے وہ حلال نہیں بنتا مال. بہرحال اس آدمی نے یہ کیا کہ میں نے اس کو بتایا مسئلہ، بھائی جب تک قبضہ نہیں دلاؤ گے قبضہ دلا دو، اور اگر واقعی اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر تمہیں دے دے، بھائیوں کو دے دے، تم میں سے کسی ایک بھائی کو دے دے، سب کو دے دے، جیسے چاہے کر لے. اب اگلے سال جب میرا جانا ہوا تو اس بیچارے نے ایسا ہی کیا. اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ بہن سے کہا کہ بہن بھائی مسئلہ اس طرح کا ہے اور میں نے تحقیق کی اور یہ تو یہ بات ہے تو تم اس کو لے لو، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا مال، رکھو اپنے پاس، جی چاہے گا تمہارا ہم کو دے دینا، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا حق ہے، لو بھائی. بہرحال خلاصہ ہے کہ اس نے دے دیا. تو مجھے بتاتے ہیں جب 1 سال بعد میں ملا، ہم نے ان کو دے دیا. اب 4-6 مہینے کے بعد مجھے کچھ ضرورت پڑی تو میں نے قرض مانگا، تو وہ ویسے تو کیا لوٹاتی، اس نے مجھے قرض بھی نہیں دیا. سمجھ رہے ہو میرے بھائیوں؟ ہاں یہ بھائی دین ہے، شریعت ہے، اللہ کے احکام ہے، یہ اس پہ جمنا چاہیے ہمیں، جمنا، جو ہو سو ہو. حضرت والا کے یہاں میں بیان کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کا نام مجھے معلوم نہیں، بیان کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھا تو میراث کا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ مجھ صاحب ہمارے گھر میں بھی یہ بات پیش آئی تھی، تو میں تو تھیلا بھر کے پیسوں کا لے جا کے بہن کو کہا، وہ کہہ رہی تھی نہیں نہیں تمہیں کس نے یہ کر دیا اور مجھے نہیں چاہیے اور فلا فلا. میں لے گیا اور جا کے کہا یہ لے، یہ تیرا حق ہے، میرے اوپر چھوڑ کے مجھے جہنم کی طرف مت بو کر، اپنا حق اپنے پیسے لے. تو مجھ کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ شاید 5 لاکھ کا واقعہ ہے کہ میں جب سے اس کے پیسے لوٹائے، مجھے میری اپنی پراپرٹی اور جائیداد میں تقریباً 25 لاکھ کا نفع جب سے ہو چکا. پھر ایک مرتبہ میں بیان کر رہا تھا 5-7 سال کے بعد مسجد میں حضرت والا کی، تو ممبر میں
وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو پیچھے سے پرچی آئی کہ جی اب اس کا نفع میرے اوپر تقریباً غالباً مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے کہا 500 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ آپ کہیں گے ارے تو سب مبالغے کی بات ہے، میرے عزیز مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہی زمین پڑی ہوئی جس کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے، اور اچانک سے وہاں حکومت نے پلان بنایا کہ روڈ نکلنا ہے اور دنیا بھر کی فیکٹریاں آنے لگ گئی، تو جو 50,000 کی تھی اب وہ 50 لاکھ کی قیمت ہو گئی اس کی۔ یہ تو میرے بھائیو حلال، ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیو، ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ اب عصر کے بعد میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، جھوم گیا اور کئی مرتبہ آیت پڑھی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ زمین میں چاہتے تو روزی کو پھیلا دیتے سب کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، لیکن اللہ عز و جل، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اللہ جانتے ہیں، اپنے بندوں کو جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کس وقت کتنا اتارنا ہے، کتنی روزی کس کو دینی، کتنی دولت کس کو دینی، وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کس کو کتنا دینا صحیح ہے، اگر زیادہ دوں گا تو گڑبڑ ہوگی۔ تو اے مسلمانوں اور اے دین پہ چلنے والوں اور اے اللہ کی رضا کی طلب میں بیان سننے والوں، جس کو جتنا مال صحیح جائز کوشش کے ذریعے سے ملے اس پر صبر کرے اور دل سے بالکل مطمئن رہے، خوش رہے، یہ نہ سوچے کہ ہائے یہ چھوٹ گیا مجھ سے یہ کاروبار، ہائے میں کاش وہ شروع کر دیتا، دیکھو فلاں کتنی ترقی کر گیا، ہائے میں شاید وہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت پیاری بات یاد آئی، مجھے خود بہت نفع ہوا تھا اس بات سے۔ جی ہاں، جب یہ بات میں نے سنی ایک بزرگ سے تو مجھے خود بہت نفع ہوا۔ مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے بمبئی میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کوئی بزنس شروع کی ہوگی تو اچھی چل رہی ہے، کھانا پینا اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن خط آیا تو حضرت کو لکھا اپنے والد صاحب کو کہ ابا ایک اور جگہ مل رہی، بہت موقع کی ہے، بہت شاندار ہے، جی چاہ رہا ہے کہ اس کو بھی لے لوں۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ وہ خط جوں کا توں لے کر جی اور حضرت جی کے پاس گئے، بیٹے کا اس طرح کا خط آیا ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جواب لکھ دو، مشغولیتیں اور مصروفیتیں تو بڑھ جائے گی، روزی نہیں بڑھے گی۔ اوفو کیا بات ہے صاحب، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مرے گا نہیں جب تک اپنی روزی کو پورا حاصل نہ کر لے۔ تو اے لوگو الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، روزی کا کمانے میں اختصار سے کام لو، وتوکلوا علیہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اسباب اپنانے کے بعد اور ہلکی پھلکی کوشش کرو جس میں دل اٹکا ہوا نہ ہو، دل اٹکا ہوا نہ ہو، سمجھ لیجئے گا، دل اٹکا ہوا نہ ہو۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ایک ایسی بات سناتا ہوں کہ آپ سن کر لرز جائیں گے اور کانپ جائیں گے کہ واقعی، ہاں واقعی حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد میرے شیخ عارف باللہ حضرت والا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نقل فرماتے ہیں، کتاب حضرت کی صحبت اہل اللہ کی اہمیت اور اس کے فوائد، جی ہاں اس کے صفحہ 33 پر حضرت نے نقل فرمایا، سنو میرے عزیزو، کیا ہے وہ؟ ساری دنیا کے مفتی جس کاروبار کے جواز پر فتویٰ دیں کہ یہ بالکل جائز کاروبار ہے، یہ بزنس و تجارت بالکل جائز ہے، لیکن اگر وہ اس کاروبار میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا وقت نہیں ملتا، اتنا کماتا ہے کہ بزرگوں کے پاس کم آنا تو درکنار آنا ہی نہیں ہوتا ہے، تو میں ایسی تجارت کو حرام کہوں گا۔ سنا بھائیو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب بزرگوں کے پاس نہیں جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کی دینی حالت کمزور ہو جائے گی، لہذا جس دنیا سے
پردیس کی جس مشغولیت سے وطن کی تعمیر خطرے میں پڑ جائے، بتاؤ وہ کیسے جائز ہوگی؟ میرے عزیزو، وطن تو ہمارا آخرت ہے، تو ہم یہاں رہ کر اگر اتنے منہمک ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے اور اتنا اس میں گھس گئے کہ آخرت کی تیاری بھول گئے. اور رجال آخرت، آخرت کے مرد، آخرت کے لوگ وہ کون ہیں؟ اللہ والے، علماء، صلحاء، اتقیاء، ان سے ملنے کا وقت نہ رہا، تو کیسے اس کو جائز کہا جائے گا؟ میرے عزیزو، میرے بھائیو، بیان سننے والو، غور سے سنو، میں کھول کر کے اچھی طرح سے ان سب باتوں کو آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جب وراثت پہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ یہ تو مجھے اتنا نفع ہو چکا، اسی لیے جب آپ یہ حلال و حرام کی باتیں سنیں تو عزم مصمم کیجئے، قوت سے فیصلہ کیجئے. جھوٹ کی روزی، دغا اور دھوکے کی روزی، جی، اور انتہائی انہماک والی روزی، یعنی جس میں ہمیں بہت زیادہ منہمک ہونا پڑے اور آخرت کی چیزوں سے غفلت، نمازوں سے غفلت، نمازوں میں اور تلاوت میں سارا کاروبار کا دھیان ہر وقت، رات دن اسی کی سوچ و فکر. عزم مصمم کیجئے کہ ان سب چیزوں سے توبہ کرنی ہے. سود کا لینا دینا، رشوت لینا دینا، سودی نظام کے ذریعے سے مال کماتے ہیں، بتاؤ. یعنی ایک طرف اللہ عز و جل قرآن میں اعلان فرماتے، قرآن شریف میں بھائیو، قرآن کریم میں اعلان ہے، سن رہے ہو؟ دل کے کانوں سے سنو. یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ بھی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کب دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے؟ ہمارے جب ہم اس طرح کے حرام کھانوں میں پڑتے ہیں. یہ بھی میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی میری بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بات فرمائی ہے. اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم نے بات فرمائی کہ جب اس طرح سے صاحب ایمان کا حال یہ ہوتا ہے جی کہ جب یہ اس طرح حرام کھانا اور وغیرہ یہ چلتا رہتا ہے تو ایمان کی حس سلب ہو جاتی ہے. ایمان کا جو شعور ہے، جو حس ہے، وہ اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے. اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل الٹی ہو جاتی ہے، برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے. ہاں، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی فرما رہے ہیں. مصیبتوں میں مصیبتیں آ رہی ہیں آج امت پہ، دیکھ لو، ہم اپنے حالات دیکھ، ہماری کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب کی کتاب ہے، اس پر پوری، اس میں لکھا حضرت نے کہ حرام رزق کا جو وبال آخرت میں ہے وہ تو ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گوشت جہنم کا ایندھن بنے گا. لیکن اس دنیا میں بھی حرام کی بے برکتی اللہ عز و جل دکھاتے ہیں. حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے اور حرام رزق کو اس دنیا میں بھی اللہ عذاب بنا دیتے ہیں. یہ حضرت مفتی تقی صاحب کی بات سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں بظاہر انسان کے پاس پیسے بہت اکٹھے ہو گئے، بینک بیلنس بہت ہو گیا، لیکن مصیبتیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، کبھی چوریاں ہو رہی ہیں، کبھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، کبھی اغوا ہو رہا ہے، کبھی بیماریاں کھڑی ہو گئی ہیں، اور کبھی دوسری پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں. ہاں، کورٹ کچہری کے چکر، ہاسپٹلوں کے چکر، روزانہ گھر کی لڑائیاں، سب یہ حرام مال، بہت انداز سے حرام مال آ رہا ہے. میرے بھائیوں، میں نے بھی آپ کو جو کچھ بتایا، وقت کی رعایت رکھتے ہوئے مجھے بات کرنی ہے، 3-4 قسطیں اس کی کروں گا تاکہ کھول کے بیان ہو. یہ جو شادیوں میں جہیز مل رہا ہے، کوئی دل کی خوشی سے نہیں دے رہا بھائی. جس گاڑی میں تو گھومے پھر رہا ہے، جو لڑکی ساتھ لے کے آئی ہے، اور جس پلنگ پہ سو رہا ہے اور بیڈ پر اور کرسیوں پر مزے لے رہا ہے، اندر سے جو دینے والا ہے والد کا ابا، اس کے جو خاص دوست ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو اس بیچارے کی حالت. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا تو رخصت کرنے کے وقت میں یہ کہا کہ بیٹی بس میری تیری اس گھر میں آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. وہ بیچاری انتہائی پریشان. کیا ماجرا ہے؟ تو ماجرا یہ تھا، اس گھر کے عوض اس نے پیسہ لے کر
اور اسے بیچ کے پیسہ لے کے اس کی شادی کر کے وہ سارا جہیز وغیرہ کا انتظام کیا تھا، تو ادھر لڑکی کو رخصت کیا اور ادھر چابی جس کو گھر بیچا تھا اسے دے دی۔ تو یہ جو دل پہ چھری چلا کے اس طرح سے جو مال دیا ہے لڑکے کو، لڑکا لے کے گیا اور مزے لے کے استعمال کر رہا ہے، اسے اس میں خیر ملے گی، رحمت ملے گی، برکت ملے گی، سکون ملے گا، چین ملے گا، بالآخر اس کا انجام بھی پھر اسی طرح سے سامنے آتا ہے، بالآخر انجام سامنے آتا ہے اسی طرح سے۔ نظام چلایا، گاڑیوں کی بڑی ورک شاپ کھولی اور بڑی سپر مارکیٹ اور بڑی کیش اینڈ کیری کھولی، اور سارا ادھار اور سارا بینکوں سے قرضہ لے لے کر سود پر ہر مہینے 2 لاکھ 4 لاکھ بھر رہا ہے، اور ملینوں میں کام، اور ظاہر میں بڑا نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیز، یہ سارا حرامی نظام ہے، حرامی، حرام پر چلنے والا نظام ہے، یاد رکھو، اس میں سکون نہیں ہے، ہاں ہو نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، سود کا 1 درہم کھانا، اور اس کے گناہ کے درجے۔ بہرحال مجھے اس موضوع پہ نہیں بتانا، تو میرے بھائیو اس پر تو میں نے مستقل کتابیں لکھی ہے، سود پر، حرام مال پر مستقل کتاب ہے جو میں نے آپ کو کل بھجوائی، اس کو پڑھو اس کو، اگر حرام سے بچنا چاہتے ہو پڑھو، ہر صفحے کو کھولو گے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی عرض کرتا ہوں ایسی رشد و ہدایت کی باتیں اور نفع کی باتیں حرام سے متعلق ملے گی کہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ پڑھیے اس کتاب کو۔ سود، جی سودی لین دین اور سود پر میرا پورا رسالہ وہ بھی آپ کو بھیجوں گا، میراث پر پورا رسالہ وہ بھی بھیجوں گا۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یہ جو لوگ کھا رہے ہیں یتیموں کے مالوں کو، کیا ہے آج بڑے بھائی کا انتقال ہوا، ابا کا انتقال ہوا، جو بڑے ہیں، جو بڑا یعنی بڑا بھائی ہے گھر میں، یا ان میں جو بڑا ہے یا چچا ہے یا فلاں ہے، سب قبضہ کر کے بیٹھ گیا، گاڑیاں بھی اور زمینیں بھی اور یہ بھی سب مزے لے رہا ہے اور مزے لوٹ رہا ہے۔ گردن نب جائے گی میرے بھائی، گردن نب جائے گی۔ بعض علماء نے فرمایا اس آیت کا مطلب اخیر میں جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، لیکن کچھ علماء نے فرمایا کہ حقیقت پر محمول ہے، جی ان کے منہوں سے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہے اور ان کے منہ اس آگ کو پھینک رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، جی ہاں، اس لیے حرام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ آج حلال کہاں، حرام بہت پھیلا ہے آج کل۔ یہ 2 قسطیں ہوئی ابھی میں بتا رہا ہوں، بہت کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ، اور کتاب پڑھو گے تو اس میں بہت کچھ مل جائے گا، بہت پھیلا ہے۔ مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال دنیا سے ختم ہو گیا، نہیں، آج بھی موجود ہے حلال، ہاں آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آ رہا ہے الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ ان لوگوں میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری لینے والا۔ ہاتھ میں آگ کی چنگاری کتنی مشکل، مگر ثواب کتنا ہے جانتے ہو؟ ایسا ہے کہ جو پورے دین پر چلے گا اور مضبوطی سے تھامے گا اس وقت میں سنت کو، جو مردہ ہو چکی اور دین پر جمے گا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور جانتے ہو ثواب کیا ہے؟ کاجر 50 شخصوں کے برابر۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے 50 صحابہ کے برابر اس کا ثواب ہے۔ بھانپ بھانپ کے قدم اٹھانا یہی تقویٰ ہے میرے پیارو، بھانپ بھانپ کے قدم اٹھانا یہی دین ہے۔ کانٹوں کی سرزمین میں اپنے دامن کو کیسے بچا کے چلو گے کہ ادھر سے ادھر الجھ نہ جائے؟ دنیا میں آخری سانس جب تک ہے اسی طرح بچا کے چلو کہ ہم ادھر نہ ہو جائیں ادھر نہ ہو جائے، نظر ادھر نہ پڑ جائے ادھر نہ پڑ جائے، لیفٹ رائٹ نہ ہو جائے، سیدھے جم کے چلنا ہے، یہ ہے دین۔ اور انشاءاللہ میں بہت ساری شکلیں بتاؤں گا جن میں حرام زندگی میں آ رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے بچنا آسان فرما دے۔ ارے کتنی ہی ساری چیزیں تو میں بتاؤں گا جو بلا اختیار ہماری زندگیوں میں گھسی ہوئی ہے، جس میں ہمیں اس کا شعور اور پتہ ہی نہیں، یعنی کچھ تو چلو قصد و ارادے سے، لیکن کچھ ایسی ہے کہ پتہ نہیں، یہ ڈبوں کے پیک شدہ گوشت اور کیا کیا چیزیں، بس اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ انشاءاللہ کل باقی
وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.